اس ملک پہ اللہ کے بعد اگر کسی نے رحم کرنا ہے تو وہ پاک فوج کی موجودہ قیادت ہے. میں ان سے کہوں گا رحم کیجیے، خدا کے لیے رحم. ڈوب جائے گا یہ ملک، ٹوٹ جائے گا یہ ملک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. اس وقت ملک انتہائی نازک صورتحال کا شکار ہے. میں بہت پہلے سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. KPK میں علیحدگی پسندی کے احساسات اور جذبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ اب آپ کو خبر نہیں ملے گی. ISPR سے جو خبر ملے گی وہ خبر یہ ملے گی کہ خارجی مار دی گئے. یہ نہیں بتایا جائے گا کہ ہمارے اپنے جوانوں کا کیا کیا جانی نقصان ہوا ہے. اس پہ پردہ ڈالا جائے گا. وہ اس لیے تاکہ ان کا روب داب قائم رہے. ان کے لیے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر گھوڑا لنگڑا ہو جائے تو پھر کیا جاتا ہے؟ یہ انگریز کا قول ہے، گولی مارو، فرق کر دو، نیا گھوڑا لے آؤ. انہیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر پاک فوج کے جوان مر رہے ہیں، وہ کسی کے بیٹے ہیں، کسی دھرتی کے سپوت ہیں. وہ ان کی مائیں، بہنیں، بوڑھے باپ، بچے، ان پہ کیا گزرتی ہے آپ یقین جانیے کسی کو احساس نہیں ہے. یہ پاکستان کے جھنڈے کے اندر لپیٹ کر کسی لیفٹیننٹ جنرل کا پہنچ جانا جنازے پہ اور جا کر سلیوٹ مارنا، بس یہ قیمت ہے جان کی ان لوگوں کے نزدیک. سوال یہ ہے کہ یہ جانیں جا کیوں؟ میں کہتا چلا آ رہا ہوں اور اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ یہ سرتاپا سیاسی مسئلہ ہے. جب تمام دروازے بند کر دے ریاست، جب ریاستی جبر حد سے بڑھ جائے تو پھر ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لینے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں بچتا. ناظرین کرام، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت جیسی بھی ہو، جمہوریت رہنی چاہیے. اس طرح کی جمہوریت نہیں. یہ تو بدترین آمریت اور بدترین ماشاء اللہ سے کیا کیا نام دو اسے، سب کچھ دیکھا ہے. کئی ماشاء اللہ دیکھے، کئی فوجی حکومتیں دیکھے، کئی قدریں دیکھے، اظہار پر بڑے عجیب و غریب پہرے دیکھے. لیکن ناظرین کرام ایسا نہیں تھا، بالکل ایسا نہیں تھا. رد عمل کیا ہوا ہے؟ رد عمل یہ ہے کہ آج بھی کوئٹہ کے قریب دھماکے سنے گئے ہیں. خبر آ جائے گی. تونسا میں پولیس تھانے پر حملہ ہوا ہے، راکٹ لانچر داغے گئے. شمالی وزیرستان میں خبر یہ ISPR نے دی ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے، مجھے کوئی بات نہیں، نہ مجھے ڈر ہے نہ مجھے خوف ہے. یہ شمالی وزیرستان، یہ جنوبی وزیرستان، یہ محمد ایجنسی، یہ کرم ایجنسی، یہ بجاوڑ ایجنسی، کوئی گھاؤ ناظرین کرام میں بلا مبالغہ کہتا ہوں ایسا نہیں ہے جہاں میرے اپنے گھر موجود نہیں ہے. ایسے دوست ہیں کہ جب ان کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے اپنے گھر کے دروازے مجھ پر کھل گئے. میرا رابطہ ہے ان سے، میں ان سے خبریں لیتا ہوں. مجھے ہے تجسس ہے کہ میرے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں بلوچستان میں موجود اپنے دوستوں سے بھی خبریں لیتا ہوں. اب تو بلوچستان کے بلوچ دوست بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نام مینشن مت کرنا. یعنی اتنا خوف اور اتنی وحشت ہے آپ اندازہ کر سکتے. اور دوسری طرف میں ہوں کہ میں جو مجھے محسوس ہو رہا ہے، جو مجھے دکھائی دے رہا ہے، میں اپنے تجزیے اور تبصرے کے ساتھ وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو الرٹ کروں، ہوشیار کروں، متنبہ کروں کہ آپ کا پاکستان بدترین صورتحال کا شکار ہے. پچھلے ولاگ میں کہہ چکا ہوں کہ اب پنجاب کی طرف منہ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ اس کا ایک قلب ہوتا ہے. جب فوجی آپس میں آمنے سامنے آتی ہیں تو میمنا، میسرا اور ایک قلب ہوتا ہے جسے قلب کہتے ہیں. یعنی اس کے سب سے حساس مقام پہ حملہ. چونکہ سب پنجاب کو مجرم سمجھتے ہیں، بلوچ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پنجاب اس کا مجرم ہے. پشتون بھی یہی سمجھتے ہیں، سندھی نیشنلسٹ بھی یہی سمجھتے ہیں. لہذا اب وہ علاقے ہونے کیا جا رہا ہے، وہ علاقے، وہ اضلاع، وہ آبادیاں جو بلوچستان اور پنجاب کی سرحد پر واقع ہیں اور جو KPK اور پنجاب کی سرحد پر واقع ہے، اب دونوں اطراف سے حملے ہوں گے ان قریبی اور شروع ہو چکے ہیں. وہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک جنگ کا آغاز ہے. آپ ذرا ایسے کیجئے کہ مشرقی پاکستان جو آج بنگلہ دیش ہے، اس میں جب انتخابات پاکستان میں ہوئے اور ہم نے یعنی مغربی پاکستان والوں نے، بالخصوص پنجابیوں نے، پنجاب کہہ لیا، وہ نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. جو جیتے ہوئے تھے انہیں حکومت تفویض کرنے، منتقل کرنے سے انکاری رہے. تو پہلے ایسے ہی ہوا تھا تو ایک دن میں ہی سارے بنگالی نہیں نکل آئے تھے. مجھے وہ ذرا یاد ہے. لوگ نعرہ لگاتے تھے اور بھاگ جاتے تھے، پیچھے پولیس پڑتی تھی، چھپ جاتے تھے. پھر بھاگنا چھپ ختم کر دیا انہوں نے. پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا ایک لمبی کہانی ہے. ان سے بھی جو کچھ ہو پایا انہوں نے بھی کیا. وہ ظلم کی وہ داستانیں ہیں کہ دہراتے ہوئے دل کو خاک پڑتا ہے. کیونکہ اب بنگلہ دیش اور پاکستان کے حالات درست ہو رہے ہیں. ان کی مہربانی کہ وہ سارے زخم انہوں نے بھرا دیے ہیں. کمال لوگ ہیں وہ. وہی کچھ جو مشرقی پاکستان میں جس
स्पीड से मामला जारी हुआ था, आगाज हुआ था, ये उससे 3 गुना ज्यादा स्पीड है जिससे ये मामला बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बाकायदा तौर पे एक जंग, गुरीला जंग छिड़ चुकी है वफाक के खिलाफ। मुझसे मेरे दोस्त पूछते हैं कि जनाब सूरत हाल तो आप बता रहे हैं, आप तस्लीम करते हैं, क्योंकि मैंने 1 साल से मैंने कहना शुरू किया है कि बलूचिस्तान के अंदर एक लावा पक रहा है। मैं कहता चला आ रहा था कि बलूचिस्तान आपके हाथ से जा रहा है। मैं कहता जा रहा था कि भूल जाए ये ग्वादर और भूल जाए ये सी पैक और भूल जाए पाक चाइना दोस्ती। सूरत हाय अहवाल टोटली तब्दीली की तरफ जा रहे हैं और ये सारी की सारी तब्दीली तबाही की तरफ जा रही है। अब वही जो मैं कह रहा था, अब हर जुबान पर वही जुमले हैं, यही मौजू है, उनके हाथ में यही लफ्ज़ी तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। और मैं अब भी कह रहा हूं, लोग पूछते हैं मुझसे, दोस्त पूछते हैं, जी ठीक है आप इसका हल बताएं। हल नाज़रीन इकराम, शायद फेडरेशन और कन्फेडरेशन का फर्क आम लोगों को मालूम ना हो, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त फेडरेशन वफाक के पाकिस्तान टोटली नाकाम हो चुका है। और ये 9 मई से लेकर अब तक जो कुछ होता चला रहा है अभी तक जारी है। मैं बताऊंगा अब क्या हुआ है। उस अमल की वजह से हर शख्स ने ये समझ लिया है कि पाकिस्तान की खैर नहीं। अगर पाकिस्तान रहता है तो रहे, नहीं रहता है तो ना रहे। यहां तक लोग जिच पड़ चुके हैं। कन्फेडरेशन बस ठीक है, मुआसलत, करेंसी और दफा, ये 3 महकमे रहे मरकज के पास। बाकी आजादी दे दीजिए बलूचों को, आजादी दे दीजिए केपीके को, आजादी दे दीजिए सिंध को, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। वक्त से पहले मैं ये कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि ये व्लॉग्स मेरे ये रिकॉर्ड रहेंगे। आज की तारीख मैंने कहा है कि जरूर दीजिएगा इसके ऊपर। जो आज मैं कह रहा हूं कल सारा जमाना कहेगा। मुजीबुर रहमान ने भी कहा था, चले छोड़े 6 नुकात आपको समझ नहीं आ रही, रहने दे। और भाई कन्फेडरेशन की तो समझ है। ये मुजीब ने कहा चलो कन्फेडरेशन बना लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम तो कन्फेडरेशन में नहीं, हम तो आपका राइट, आपको एग्जैक्टली यही सूरत हाल थी जो आज है कि 16 जमातें जीते हुए, इन्हें तो शर्म कोई नहीं। मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ, मैं सोच कि अगर मैं इनकी जगह होता, मैं थूकता भी रहसे इक़्तिदार पे। और बेशर्मी और बेहयाई का आलम है। सूट पहना हुआ है, बुरी बुरी शक्लों पे टाइयां लगाई हुई है और गुफ्तगू कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, पॉलिसीज दे रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट, अब खतरा क्या है? खतरा ये है कि ये बढ़ते बढ़ते पंजाब की तरफ चीजें बढ़ती चली आ रही है। मैं आज आपको कह रहा हूँ, तारीख याद रखिएगा। आप कहेंगे शायद ये धमाके मैंने करवाए, आप शायद कहेंगे कि वो जिन्होंने आकर यहाँ कार्रवाई की हैं वो उनके साथ मेरे को नहीं। और बाबा जब बारिश बरसना हो तो तजुर्बा बता देता है कि भाई ये बारिश बरस के रहेगी। पंजाब में भी कोई जगह महफूज नहीं रहेगी। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, मुझे खौफ रहता है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, पता नहीं बाप कहाँ से पैसे करके बच्चों को, कहीं वहां ज्यादा रश होता है जहाँ चीजें रेडियो पे पड़ी बिक्री होती हैं, खिलौने, बच्चों के कपड़े, बच्चों के जूते, वहां बहुत रश होता है। एक खदशा सा है मेरे अंदर, एक खौफ सा है मेरे अंदर कि कहीं ये ना हो कि इस ईद पे कोई ऐसा वाकया हो जाए। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया कि ये सूरत हाल है और ये मेरे खदशात हैं और ये इसका हल है। लेकिन पाकिस्तान बर्बादी की तरफ तेजी के साथ ले जाया जा रहा है। नाज़रीन देखें, आपके सामने बैठ के मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ और ये पूरा एक, जिसे कहते हैं ना कि एक सौदा है जो दिलो दिमाग से मैंने किया हुआ है और अपने हर विलाक को मैं अपना आखिरी विलाक समझता हूँ। मैं तैयार हूँ। इजहार पर वो पाबंदी है कि जिसका मैंने कोई तजर्बा नहीं किया, मैंने मुशाहदा नहीं किया। बड़े बड़े बुरे दौर गुजारे। मैं बार बार कहता हूँ कि जन्नत ज़ियाउल हक का दौर इस लिहाज से एक बड़ा ही सख्त दौर था, लेकिन इजहार पे, बयान पे, तकरीर पे, इज्तिमा पे ऐसे पहरे हरगिज़ नहीं थे। पहरे दरकिनार इस तरह की बेशर्मी और बेहयाई भी नहीं थी जिस बेशर्मी और बेहयाई से ये रजीम काम ले रहे। अब देखें, वो लोग जो ISPR की तरह याफ्ता है, जो जाती उम्रा के नमकख्वार हैं, जो गुमराही फैलाते हैं टीवी स्क्रीन पर बैठकर, उन्हें तमगाए इम्तियाज दिए जा रहे हैं। कामरान शाहिद, पता नहीं मैं क्या कहूँ उसकी हसब और नस्ब के बारे में, रहने ही दीजिए। तो तमगा इम्तियाज, मुनी फारूक तमगा इम्तियाज, सलमान गनी, मुजम्मल सोहरवर्दी, नसरुल्लाह मलिक और इस कुमाश के कोई 19 लोग और हैं जिन्हें तमगा खाए इम्तियाज से नवाजा गया है। ये तमगा इम्तियाज है, लाहदी लानत है। ये तो ठप्पा है बेहयाई और बगैरती का। इन्हें याद रहेगा। बस इस दौर में जिसे तमगा इम्तियाज मिला वो समझ लीजिए कि जिस तरह जागीरदारों के बारे में फौरी तौर पर मेरा तसव्वुर उभरता है कि इसके दादे का बाप मुखबर था अंग्रेज का, वो दुश्मन था अपनी कौम का,
اس نے خدمات انجام دی اپنوں کے خلاف، انگریزوں کے حق میں، پھر جگیریں ملی نا۔ اسی طرح اس دور میں جسے بھی تمغہ امتیاز ملا ہے اس کا بے حیا اور بے غیرت ہونا ثابت ہو گیا۔ اس سے زیادہ میں ناظرین اکرام کیا کہہ سکتا، کم سے کم اور حلیم سے حلیم اور شستہ سے شستہ الفاظ بھی تلاش کروں تو بے غیرت اور بے حیا ہونا ان کا ثابت ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر ایکٹیوسٹ، ان کی شامت آئی ہوئی ہے۔ کیا چھوٹی چھوٹی مثال، وہ مجموعی طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں، 1 2 3 4 10 مثالیں میں آپ کو دے۔ سیالکوٹ میں پی ٹی آئی کے کسی کارکن نے پی ٹی آئی کے لوگوں کی افطار پارٹی رکھی، جس دن افطار پارٹی تھی اس کی سحری کے وقت اسے اٹھا لیا گیا اور 4 بجے آ کر اس نے اعلان کر دیا میں کوئی سحری افطاری نہیں کروا رہا اور نہ میرا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ کیا ہوا ہوگا اس سے؟ احمد نورانی کے 2 بھائیوں کو پکڑ کر لے گئے، اغوا ہے، اٹھا لیے گئے، کیونکہ بہت چپتا ہے، کیونکہ وہ سچ بولتا ہے، سچی خبر دیتا ہے، خبر نکالتا ہے اور باقی بھی خوف و خراش پھیلایا ہوا ہے۔ یہ ہے اس ملک کی صورتحال۔ اور ایک ناظرین اکرام بات یاد رکھیے گا، آج میری بات یہ کسی کو سمجھ نہیں آئے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب یقین جانیے یہ فلسفی اور پڑھے لکھے تو کبھی نہیں ہو سکتے، لیکن ایک عیارانہ اور مکارانہ کامن سینس ہوتی ہے، وہ عوام کے اندر رہتے ہوئے وہ بندے کو مل جاتی ہے، اس کا حصہ کچھ نہ کچھ انسان کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اس وقت جتنے لوگ بھی اس ناجائز حکومت کا حصہ ہے انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ 90% عوام، انہیں یہ بھی علم ہے کہ کسی کے روکے سے کوئی طویل مدت تک کوئی روک نہیں روک سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں عمران خان جلد آ رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟ انہیں پتا ہے یہ ہماری آخری باری ہے، انہوں نے بھاگنا ہے۔ کرپشن کا وہ بازار گرم ہے ناظرین اکرام جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا چینی، یہ شوگر ملز کس کی ہیں؟ میں اگر آصف زرداری کا نام لے لوں، میں اگر حمزہ کا نام لے لوں، یہ دوسرے اس کے نواز شریف کے بیٹوں، سالوں، بنویوں، مامو زادوں، چچا زادوں کا، باقی لوگوں کا نام اگر لے لوں تو یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو حکومت میں موجود۔ چینی یہی پڑی رہے گی، کاغذات کے اندر وہ چلی جائے گی، یعنی ایکسپورٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر یہ رولا ڈالیں گے کہ چینی مک گئی جی، ہمارے پاس اتنی چینی تھی، اب چینی جو وہ چینی پھر امپورٹ کریں گے، وہ بھی کاغذات میں ہوگی۔ اربوں روپے کا ٹیکہ لگائیں گے یہ قوم کو، خربوں روپوں کا۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ذرا دھیان رکھیے گا کس ریٹ پہ یہ چینی بیچ رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مل کر یہ پالیسی بنا لی ہے، اب چینی باہر یہ سٹاک کر دیں گے کہیں اور پھر مہنگے داموں یہ واپس امپورٹ کریں گے۔ لاکھوں ٹن چینی، 1 لاکھ میٹرک ٹن، آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ اس میں کے جی کتنے بنتے ہیں۔ اگر 50 روپے کے جی بھی یہ اس میں سے کمائیں تو یہ اربوں روپے میں جاتی ہے ناظرین اکرام۔ آج میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ چینی جو ہے وہ جناب 153 روپے کلو جو ہے وہ بازار میں مل رہی ہے۔ ناظرین اکرام بالکل نہیں، 165 روپے کلو، 170 روپے کلو، یعنی 1 کے جی میں آپ ذرا فرق دیکھیے، اور لاکھوں کے جی، اور وہ ذرا آپ حساب کر کے دیکھ لیں، روزانہ کی بنیاد پر یہ کروڑوں اربوں روپیہ صرف چینی سے، ایک مت سے کما رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا خوف، عمران خان کا خوف۔ اب جناب بلدیاتی انتخابات ذرا سن کہ اب کوئی ضلع کونسل کا چیئرمین نہیں ہوگا، اب کوئی کسی شہر کا ناظم نہیں ہوگا، ڈپٹی کمشنر سربراہ ہوگا بلدیاتی ادارے کا ذیلی، تحصیل کی سطح پہ اور شہر کی سطح پہ۔ وجہ کہ بھائی اگر ووٹنگ ہو تو پھر ساری کی ساری بلدیاتی دنیا جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کے ہاتھ سے وہ چھین نہیں سکتے، وہ لے لے گی پی ٹی آئی سے۔ لوگ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، راستہ نہیں مل پا رہا، اور جب راستہ نہیں مل پا رہا تو ناظرین اکرام پھر میں کہتا ہوں کہ پھر ان کے ہاتھوں پاکستان تباہ ہو۔ ہاں دوسری بات یہ کہ ہم آزاد قوم تو ہے ہی نہیں۔ اب اگر آپ میں سے لوگ جانتے ہیں کمپنی کی حکومت ہوا کرتی تھی کبھی یہاں 1857 سے پہلے، کمپنی کی حکومت ہوا کرتی، کمپنی ریونیو اکٹھا کیا کرتی، کمپنی طے کرتی تھی کس مد میں کتنا ٹیکس لیا جائے گا۔ ایگزیکٹلی اس وقت کمپنی کی بجائے آئی ایم ایف ہمارا حکمران ہے۔ مجھ جیسے شخص پہ کیا گزرتی ہو کہ ود ہولڈنگ ٹیکس 2% کم کرنے کی درخواست کی ہے پاکستانی حکومت نے۔ کس سے درخواست کی ہے؟ آئی ایم ایف سے۔ انہوں نے نو کہہ کے ان کے منہ بند کر دیے ہیں، بالکل نہیں۔ ریل اسٹیٹ ڈوب رہا ہے، جائیداد کی خرید و فروخت بند ہے، اتنے زیادہ ٹیکسز بڑھ چکے ہیں، اور آئی ایم ایف طے کر رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ مثال لیجیے کہ ہمارے سانس تک کا شمار کرتا ہے آئی ایم ایف، اور ہم نے کتنی آکسیجن استعمال کرنی ہے یہ فیصلہ بھی وہ کرتا ہے، ہمیں پابند بناتا ہے۔ معاشی طور پہ ہم ڈوب چکے ہیں، دیوالیہ ہو چکے ہیں، کوئی صورت ہی نہیں کہ ہم قرضے تو کیا قرضوں کی سود کی قسطیں سود ادا کر سکے، باقی چھوڑیں، اس قابل بھی نہیں۔ اور نوجوان ہے اس نے منہ اٹھایا ہوا ہے سمندر کی طرف۔ اب تو وہ وقت نہ آ جائے کہ سمندر میں چھلانگے لگا، بھی تو صرف کشتیاں الٹ رہی ہیں نا، بیچ سمندر چھلانگے نہ لگا دے۔ وہ بے روزگاری، وہ مہنگائی،
وہ سیاسی جبر، وہ ناانصافی کی جس کا شمار کوئی نہیں۔ دوسرا ناظرین اکرام، آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے، یہ باقاعدہ طور پہ افواہ سازی، ڈس انفارمیشن، اس کا بڑا کردار ہے حکومتوں کے حوالے سے، جنگوں کے حوالے سے۔ آپ کو ٹی وی اسکرینز پہ اب خبریں ملنا شروع ہو، چونکہ آپ نے سمجھ لیا ہے اور جائز سمجھ لیا کہ عمران خان بالکل ڈٹا ہوا، ڈٹ گیا ہے، ان کی کوئی ڈھیل اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا۔ اب تو وہ شٹ اپ کال دینے پہ آ گیا ہے، اس کے ساتھ جو بھی بندہ ڈیل کی بات کرتا ہے وہ تو نہ اپنا دیکھتا ہے نہ پرایا دیکھتا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے۔ کہا ہے نا انہوں نے کہ جی عمران خان سے کہیں جا کر مل کے قریبی ساتھی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ جائیں ان کے سربراہ اور جا کے کہیں کہ عمران خان صاحب کوئی راستہ نکالے، درمیانہ راستہ۔ اچھا کبھی کبھی درمیانہ راستہ ہوتا ہے اور سیاست میں ڈائلاگز ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں۔ یہاں عمران خان اپنے موقف سے اگر سرے منہ انحراف کیا اس نے تو اس کی ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ لوگ اس کے ساتھ ہے ہی اس لیے ہے کہ وہ کھڑا ہو چکا ہے مولا حسین کی طرح کربلا بنا کر اپنے لیے، اس لیے اس سے لوگ محبت کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پشاور چلے جاؤ، بچوں کے پاس انگلینڈ چلے جاؤ 6 ماہ کے لیے، چلو وہاں نہیں جانا چاہتے تو یہاں اب 2 ماہ پہ آگے کہ 2-3 ماہ خاموش نہیں رہوں گا، ڈیل سے نہیں جاؤں گا۔ حل ہے، بار بار کہوں گا، ایک ہی حل ہے کہ اس ڈبہ فلم جسے PDM2 گورنمنٹ کہتے ہیں، یہ زرداری، یہ قومی بیماری، یہ شہباز شریف، میرے خدایا مذاق ہے، اس سے بڑا مذاق میں سمجھ نہیں سکتا ہوں۔ ذرا شکل دیکھنے اس کی، جب یہ کوٹ شوٹ پہن کے ٹائی پہن کے چہرہ دیکھے گا، اور باقی جو بیٹھے ہوتے ہیں آس پاس ان کے چہروں کی لعنت، وہ لعنت ان کے خیالات کی لعنت ہے، ان کے اندر کے خوف کی لعنت ہے۔ بے شک اظہار نہیں کرتے، بے شرم ہیں، لیکن چہرہ کبھی چگلی نہیں کھاتا۔ اتنا طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اندر کے احساسات کی تحریر اپنے رخساروں پر آنے سے روک سکے، ممکن نہیں۔ بیٹھے ہوتے ہیں، پتا ہوتا ہے اندر سے انہیں کہ یار ہم ناجائز بچے کی طرح ناجائز ہیں، انہیں علم ہوتا ہے کہ ہماری بہت بری وہ شامت آنے والی ہے، برے دن آنے والے ہیں، اپنے انجام سے بھی خوف زدہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ملک پہ اللہ کے بعد اگر کسی نے رحم کرنا ہے تو وہ پاک فوج کی موجودہ قیادت ہے۔ میں ان سے کہوں گا رحم کیجیے، خدا کے لیے رحم۔ ڈوب جائے گا یہ ملک، ٹوٹ جائے گا یہ ملک۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ اپنے ادارے کے ساتھ بھی آپ کی کوئی جذباتی اور روحانی وابستگی میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ آپ کو یہ خبریں نہیں پہنچتی کہ پوری کی پوری قوم فوج کو برا کہہ رہی ہے، جو کہ بری نہیں ہے، ہمارے ہی بھائی بند ہیں، ہمارے ہی اپنے ہیں۔ لیکن 9 مئی سے لے کر اب تک گراف آسمان سے زمین اور زمین کے نیچے کہیں نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کب دوس گیا ہے۔ اور پھر دعوے جی ہیں، ابھی شہباز شریف کہہ رہا تھا، استغفر اللہ، کیا جہالت ہے، اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی کسی معاشرے کے اندر سانس لینے والے کسی باش اور فرد کی، کہ وہ دیکھے اور یہ منظر دیکھے، ایک ہارا ہوا شخص 70 80 90 ہزار ووٹوں سے، اور وہ کہہ رہا ہے، اور کتنی ڈٹائی سے کہہ رہا ہے کہ دہشت گرد آخری دہشت گرد تک مار مکائے گے، پوری قوم فوج کے ساتھ شانہ بشانہ۔ اور تیرا کیا میں کہوں، اب بالکل لا تعلق ہو چکی ہے قوم، بالکل لا تعلق ہو چکی ہے، کچھ نہیں بچا اور کچھ نہیں بچے گا، مذاق بن کر رہ گئے ہم۔ حل ہے، فوجی قیادت رحم کرے اس ملک میں، ان کا بوریا بستر گول کر کے اس ملک میں ایسے انتخابات کروائے جائیں جن میں فوج اپنے آپ کو علیحدہ رکھے۔ وہ جو لت پڑ چکی ہے اس لت سے باہر نکلنا ہوگا۔ خدا اس کا وہ ہو چکا ہے عادی، تو اسے راستہ تو ہے نا کہ اسے جا کے بند کر دیا جائے کسی ہسپتال میں یا کسی پاگل خانے میں، جہاں اسے وہ نشہ نہ مل سکے۔ یہ بھی ایک نشہ ہے جو 76 برسوں سے اقتدار کا نشہ، حکم دینے کا نشہ، سیاستدانوں کو ڈرانے کا نشہ، عدلیہ کو اشاروں پہ نچانے کا نشہ چھوڑے۔ کیا 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 کرنا ہے آپ؟ سرحدوں کی حفاظت کرے، ملک کو دیکھیں، دفاع کو مضبوط کرے، ملک کی سلامتی کے لیے کام کرے۔ ایک ہی راستہ ہے، نہیں تو پاکستان سلام۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، 3 دن غیر حاضر رہا، کچھ زندگی کے اپنے معاملات بھی ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگان، اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے۔ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی تعطیل نہ ہو، لیکن ایسا ہو جاتا ہے۔ ملتے رہیں گے، میرے لیے دعا گو رہی ہے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ حافظ۔